صبح آفس جانے سے پہلے میرے جیون ساتھی شما کو رستے میں اس کے اسکول گیٹ کے قریب ڈراپ کرنے لگے۔ میں تو ایک صاف دل لڑکی تھی، مگر میری ساس کو یہ بات نہیں بھائی کہ شما روز حفیظ کے ساتھ جائے۔ وہ میرے کان کھانے لگی کہ شما اور حفیظ ایک ساتھ نہ جایا کریں۔ اس لڑکی کے آنے جانے کا تم کوئی اور بندوبست کرو، ایسا نہ ہو کل کلاں کوئی اور مسئلہ نکل آئے۔ شروع میں اماں جی کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ جن دنوں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، بزنس کے سلسلے میں والد صاحب کا وہاں اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ ایک بنگالی دوست سے پارٹنرشپ تھی جس کا نام عبد الرحمان تھا۔ اس کی رہائش ڈھاکہ میں تھی۔ ابو ڈھاکہ میں اسی کے پاس قیام کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہاں کے حالات ناسازگار ہو گئے تو ابو نے کاروبار سمیٹا اور ڈھاکہ کو خیر باد کہہ دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور وہاں جانا ممکن نہیں رہا۔ انہی دنوں والد صاحب کی شادی اپنی چچا زاد سنوبر سے ہو گئی تو نانا جان نے انہیں اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ رزق تو خدا کی دین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو رزق دیتا ہے، خواہ وہ کسی سرزمین پر اقامت پذیر ہو۔ والد صاحب نے خوب محنت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے دولت مندوں میں شمار ہونے لگے۔ والدہ نصیب والی تھیں کہ دولت میں کھیلنے لگی۔ زندگی کا ہر عیش و آرام ان کو میسر تھا، مگر اولاد نرینہ نہ ہوئی۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام والد صاحب نے دل آرام تجویز کیا۔ جن دنوں میں کالج میں پڑھ رہی تھی، بنگلہ دیش سے ایک اردو بولنے والا خاندان ہجرت کر کے وطن آیا۔ ان کی لڑکی کا نام سائرہ بانو تھا۔ اس نے ہماری کالج کلاس میں داخلہ لیا اور پھر جلد ہی اپنی اچھی عادات کی وجہ سے میری دوست بن گئی۔ سائرہ بانو مجھے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن جانے کے ایسے قصے سناتی کہ سن کر دل دہل جاتا تھا، اور میں سوچتی تھی خدا جانے ان لوگوں پر کیسی قیامت گزری ہوگی جو اس سہنے کے دوران کام آئے، جن پر اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں نے مظالم ڈھائے۔ وطن کی تقسیم میں خون خرابہ ہر دور کی تاریخ میں ہوتا آیا ہے، مگر جو خاندان اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں ان کا دکھ بھی سوا ہوتا ہے۔ سائرہ بانو کی ایک دور کی خالہ عذرا بنگلہ دیش میں رہ گئی تھی۔ ان کی بیٹی شمع سے اس کی بہت دوستی تھی۔ سائرہ شمع کو بہت یاد کرتی تھی اور اس نے مجھے اپنی دوست کے بارے بہت سی باتیں بتائی تھی۔ کافی عرصہ ان لوگوں سے رابطہ نہ رہا، لیکن جب دونوں ملکوں کے درمیان رسل و ترسیل کا سلسلہ بحال ہوا تو سائرہ بانو نے شمع کو خط لکھا۔ کچھ دنوں بعد جواب آ گیا اور پھر ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بھی شمع کا خط آتا سائرہ کی خوشی دیدنی ہوتی۔ وہ مجھے بھی اس کے خطوط پڑھواتی جن میں بنگلہ دیش کے حالات درج ہوتے تھے۔ سائرہ نے اپنے خطوط کے ذریعے میرا شمع سے غائبانہ تعارف کرا دیا تھا۔ روز اخبار ضرور پڑھتی تھی، یہ میری عرصے کی عادت تھی۔ ان دنوں اخبارات میں نمایاں خبریں بنگلہ دیش اور وہاں کے حالات کے بارے میں ہوتی تھی۔ مجھے حالات حاضرہ سے متعلق جاننے کا خبر تھا، اسی وجہ سے سارہ کے توسط سے شمع کے ساتھ کلمی دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ یہ کلمی دوستی مجھے راس آ گئی کہ دلچسپ مشغلہ تھا اور معلومات ملتی تھی۔ شمع کے خطوط ایسے پرمانی ہوتے تھے کہ جی چاہتا اس سے ملوں۔ سارہ دعا کرتی، اے اللہ ہمیں شمع سے ملا دے۔ جب دعا مسلسل کی جائے ایک روز ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ ایک دن کالج گئی تو سارہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بتایا کہ خالہ عذرا اور شمع کچھ لوگوں کے ساتھ پاکستان آ رہی ہیں۔ گویا جو آرزو کی تھی وہ پوری ہونے والی تھی۔ اس خبر کے ایک ماہ بعد وہ بہاری فیملی آ گئی، مگر ان کے ساتھ صرف شمع آئی تھی۔ اس کی والدہ پاکستان روانہ ہونے سے کچھ دن پہلے وفات پا گئی تھی۔ مجھے اس سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ جب شمع نے بلایا دوڑی گئی۔ وہ سائرہ بانو کے گھر گئی۔ بہت پیاری اور پرکشش لڑکی تھی۔ باتوں باتوں میں بتایا کہ اس کے والد بھی مغربی پاکستان کے رہنے والے تھے۔ ہنگاموں کے دوران جب مکتی بانی نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، وہ اپنی جان بچا کر لاہور چلے گئے۔ سوچا تھا حالات بہتر ہو جائیں گے تو واپس لوٹ آئیں گے، مگر نہ آ سکے، اور یوں وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ تقدیر نے پھر نہ ملایا۔ میں اس وقت کم سن تھی اور اپنے والد کی صورت بھی یاد نہ رہی۔ آج کل بنگلہ دیش میں ہم لوگوں کے حالات سازگار نہیں ہیں، کیونکہ ہم بنگلہ دیشیوں کو وہاں غیر سمجھا جاتا ہے۔ میرے نانا نے ابو کو اجازت نہ دی کہ وہ اپنے ساتھ ہمیں لے آتے۔ بعد میں نانا بھی شہید ہو گئے۔ شمع کے حالات جان کر دکھ ہوا۔ باپ بچھڑ گیا تو ماں بھی نہ رہی، اور اب وہ ایک لاوارث لڑکی کی حیثیت سے یہاں پہنچی تھی۔ سارہ کے گھر والوں نے چند دن رکھا، پھر اس کے گھر کے کچھ افراد اعتراض کرنے لگے۔ جب ملنے گئی وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا
میری کوئی بہن نہ تھی۔ امی سے اصرار کر کے شمع کو گھر لے آئی۔ شمع کے آ جانے سے میں بہت خوش تھی۔ اس کے روپ میں مجھے ایک بہن مل گئی تھی۔ امی ابو نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کچھ دن میں نے اسے پڑھایا تو اسے بھی میرے ساتھ کالج میں داخلہ مل گیا۔ تمام وقت کالج میں اس کے ساتھ رہتی، اپنی پرانی دوستوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ہمیں بہنوں جیسا پیار ہو گیا۔ بی اے تک ساتھ پڑھا، پھر میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ والدین نے غنیمت جانا کہ اچھے رشتے جلد نہیں ملتے، سو میری شادی حفیظ سے کر دی۔ امی شمع سے خوش تھیں۔ ایک بیٹی بیاہی گئی تو دوسری پاس تھی۔ میری کمی محسوس نہ ہونے دی، بلکہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ امی ابو کا خیال رکھتی تھیں۔ امی کہتی تھیں، اگر شمع ہمارے گھر کی روشنی نہ ہوتی تو تمہاری رخصتی کے بعد میں اپنے آنگن کے سونے پن کو کیسے سہ پاتی۔ یہ ہے تو گھر میں رونق ہے، آنگن میں سونا پن بھی نہیں ہے۔ سچ ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جب میکے آتی، شمع کو امی کے ساتھ ایسے گھلی ملی دیکھ کر سوچتی تھی کہ زیادہ بیٹیوں کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ لگتا تھا کہ امی جان مجھ سے بھی زیادہ پیار شمع سے کرتی ہیں۔ شمع واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، تب ہی تو میرے گھر والوں سے بھی محبت کرتی تھی اور ان کی خدمت کرتے نہیں تھکتی تھی۔ جتنے دن امی کے گھر رہتی، وہ میرے لیے طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتی، ہر طرح سے خیال رکھتی۔ مجھے اعتراف کرنا پڑتا کہ جس کی بہن نہ ہو وہ لڑکی بھی ادھوری ہوتی ہے۔ کچھ دنوں سے شمع میرے بغیر خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ تبھی امی جان نے اس کا داخلہ کرا دیا اور اس نے بی ایڈ کر لیا۔ مجھے بھی اس کی تنہائی کا احساس تھا، لہٰذا اسے مشورہ دیا کہ تم جاب کر لو۔ ہمارے گھر کے نزدیک ایک اسکول میں اسے جاب مل گئی، لیکن گھر سے آنے جانے میں دقت محسوس ہونے لگی۔ تبھی حفیظ سے کہا کیوں نہ میں شمع کو اپنے پاس رکھ لوں، البتہ چھٹی کے 2 دن یہ امی جان کے پاس رہے گی۔ وہ کہنے لگے تمہاری بہن ہے، چاہو تو رکھ لو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جس اسکول میں شمع کو ملازمت ملی وہ حفیظ کے آفس کے پاس تھا۔ صبح آفس جانے سے پہلے میرے جیون ساتھی شمع کو رستے میں اس کے اسکول گیٹ کے قریب ڈراپ کرنے لگے۔ میں تو ایک صاف دل لڑکی تھی، مگر میری ساس کو یہ بات نہیں بھائی کہ شمع روز حفیظ کے ساتھ جائے۔ وہ میرے کان کھانے لگی کہ شمع اور حفیظ ایک ساتھ نہ جایا کریں۔ اس لڑکی کے آنے جانے کا تم کوئی اور بندوبست کرو، ایسا نہ ہو کل کلاں کوئی اور مسئلہ نکل آئے۔ شروع میں اماں جی کی باتوں پر کان نہ دھرے، لیکن کب تک؟ میں بھی انسان تھی۔ دل میں خدشات نے جنم لیا تو شک و شبہات سار اٹھانے لگے اور میرا رویہ بدلنے لگا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آفس سے واپسی پر جب حفیظ نے شمع کو اسکول سے پک کیا تو اس نے کہا کہ اسے بازار جانا ہے اور کچھ خریدنا ہے۔ حفیظ نے انکار نہ کیا کیونکہ وہ اب ہمارے گھر کا فرد تھی۔ حفیظ اسے لے کر بازار چلے گئے۔ اتفاق کہ اسی دن اماں جی مجھے بھی بازار لے گئیں۔ بات یہ تھی کہ میری سالگرہ کا دن تھا۔ اسی خوشی میں ایک جوڑا دلوانا چاہتی تھی۔ جس دکان میں ہم خریداری کرنے گئیں وہاں حفیظ اور شمع پہلے سے موجود تھے۔ شمع آرٹیفیشل جیولری دیکھ رہی تھی۔ وہ تو میرے لیے تحفہ لے رہی تھی، لیکن میں بدگمان ہو گئی، جبکہ شمع کو خبر تھی کہ آج میری سالگرہ ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ میرے لیے تحفہ خریدنے کا کہے تو میں اسے منع کر دوں گی۔ تبھی اس نے حفیظ سے کہا کہ اسے بازار لے چلیں۔ اب یہ تو سمجھنے کی بات تھی، مگر میں نے غلط سمجھ لیا۔ سوچ مثبت ہو تو ایسا خیال دل میں جاگزین نہیں ہوتا، لیکن میں ایک عام سوچ رکھنے والی عورت تھی، تبھی وہم اور وسوسے کا شکار ہو گئی۔ یہ نہیں سوچا کہ وہ میری محبت میں تحفہ خریدنے آئی ہوئی ہے، بلکہ یہی سمجھی کہ وہ اپنے لیے میرے شوہر کی جیب سے ہار سنگھار کا سامان لے رہی تھی۔ گھر آتے ہی اس پر برس پڑی کہ تم حفیظ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، وہ بھی سیدھی اسکول سے۔ گھر آ کر میرے یا امی جی کے ساتھ بھی تو جا سکتی تھی۔ اتنا اسے برا بھلا کہا، بلکہ بغیر سوچے سمجھے جو جی میں آیا بکتی چلی گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وہ میری سہیلی ہے اور میرے آسرے پر یہاں رہ رہی ہے، ایک لاوارث لڑکی ہے جس کا یہاں کوئی نہیں تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ غصے کی آندھی دماغ کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ میں نے بھی غصے میں بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ تم میری حقیقی بہن نہیں ہو۔ گھر میں یہ تماشے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب جہاں سینگ سمائے چلی جاؤ، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، کرائے کا کوئی مکان تمہیں مل ہی جائے گا۔ جب بدگمانی سانپ بن کر ذہن میں کنڈلی مار لے تو آدمی کس قدر خود غرض ہو جاتا ہے۔ میں بھی شک کے الاؤ میں جل کر انسانیت کے درجے سے گر گئی۔ میں نے روتی ہوئی شمع کا خیال نہ کیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس بیچاری کا کیا ہوگا۔ لڑکی ذات ہے، بھرے شہر میں جہاں اس کا کوئی نہیں ہے، آخر یہ کہاں جائے گی۔ میری ساس تو بے حسی سے اسے اپنے کپڑے بیگ میں رکھتے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو دل سے چاہتی تھی کہ وہ یہاں نہ رہے، البتہ حفیظ پریشان و بے بس
بت بنے کھڑے تھے، میرا غصہ دیکھ رہے تھے، لہذا طرفداری بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میرا خیال تھا وہ امی کی طرف جائے گی، مگر وہاں نہ گئی، بلکہ ان لوگوں کے پاس گئی جن کے ساتھ وہ بنگلہ دیش سے پاکستان آئی تھی۔ انہیں تھوڑا بہت حالات سے آگاہ کیا اور سارا کے ابو سے کہا کہ یہ لوگ مجھے اس وعدے پر لائے تھے کہ یہاں میرے ابو کا پتہ کریں گے۔ بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آنے والے اس کنبے کے سربراہ کا نام عبدالعلی تھا۔ عبدال صاحب نے اسے تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو اور تم یہاں ہمارے پاس رہو، میں ہر ممکن کوشش کر کے تمہارے والد کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کروں گا۔ اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی تھی، اپنا بوجھ اٹھا سکتی تھی، لہٰذا عبدال صاحب کی فیملی نے بھی اسے سہارا دیا اور رہائش کے لیے کمرہ دے دیا۔ عبدال صاحب نے بنگلہ دیش میں ابو کے سابق شریک کار عبدالرحمان سے رابطہ کیا، جنہوں نے شمع کی والدہ کے ایک عزیز کا پتہ اور فون نمبر ان کو مہیا کر دیا۔ یوں عبدال صاحب پاکستان میں شمع کے والد کا ایڈریس معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ ایڈریس پرانا تھا اور اب شمع کے والد وہ مکان چھوڑ چکے تھے۔ بہرحال اسی پتے کے ذریعے تلاش بسیار کے بعد ایک صاحب مل گئے جو نئے مکان کا پتہ جانتے تھے۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں فون نمبر بھی دیا۔ جب فون پر عبدال صاحب سے رابطہ کیا تو یہ میرے والد صاحب کا آفس نمبر تھا۔ والد صاحب نے کال ریسیو کی، عبدال صاحب نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یوں وہ ابو کے آفس پہنچ گیا۔ یہ بڑی اہم ملاقات تھی۔ عبدال نے ابو کو ایک تصویر دکھائی تھی جو شمع کی والدہ مرحومہ کے عزیز نے بھجوائی تھی۔ اس میں میرے والد اپنی بنگلہ دیشی بیوی کے ساتھ تھے، درمیان میں ایک ننھی منی بچی بھی تصویر میں موجود تھی۔ والد صاحب کو خوشی بھی ہوئی اور رنج بھی ہوا کہ ان کی بیٹی ان کے گھر لوارث ہو کر پہنچی، اور پھر میں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے اسے چلتا کر دیا۔ وہ بچی سے ملنے کو بے قرار ہو گئے۔ عبدال صاحب نے گھر آ کر شمع کو یہ خوشخبری دی کہ حسن اتفاق سے تم نے جہاں پناہ لی وہ تمہارے حقیقی والد کا گھر تھا اور تم دل آرام کی بہن ہو۔ تو وہ ہکا بکا رہ گئی، گھبرائی بھی کہ یہ کیسے ہو گیا، جبکہ میں اسے مورد الزام ٹھہرا چکی تھی۔ اب وہ ہماری جانب لوٹ کر آنا نہ چاہتی تھی۔ عبدال صاحب کے سمجھانے سے وہ اپنے حقیقی والد سے ملنے پر آمادہ ہوئی جو میرے ابو تھے۔ وہ اسے لے کر گھر آ گئے۔ امی جان کے علم میں نہیں تھا کہ ان کے شوہر نے پہلے کبھی بنگلہ دیش میں کسی بہاری خاتون سے شادی کی تھی اور ایک بچی بھی ہوئی تھی۔ ابو نے مصلحت کے تحت نہیں بتایا تھا، مگر اب تو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ تقدیر نے مجھے ان لوگوں سے جدا کر دیا تھا۔ میں نے بچی کا نام نائلہ رکھا تھا، لیکن اس کی ماں نے بعد میں شمع رکھ دیا ہوگا۔ یہ ان دنوں 1 برس کی تھی جب میں مغربی پاکستان آیا۔ اس کے فوری بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ وہاں جانے کے راستے بند ہو گئے۔ اسی آس میں کچھ وقت بیت گیا کہ بیوی اور بچی کو بعد میں جا کر لے آؤں گا، مگر ان لوگوں نے کسی اور سمت ہجرت کر لی اور ہمارے رابطے بھی ختم ہو گئے۔ پھر امی ابو نے مجھے تم سے شادی پر مجبور کر دیا اور تقدیر نے مجھے عذرا اور نائلہ شمع سے دور کر دیا۔ میں بیوی کے عزیزوں سے بھی رابطہ کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان کے ایک عزیز نے مجھے خط میں لکھ دیا کہ تمہاری بیوی اور بچی وہاں ہنگاموں میں ختم ہو گئی ہیں۔ تو میں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر اس غم کو برداشت کیا اور صبر کر لیا۔ معلوم نہ تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوگا اور میری بچی اس طرح میرے پاس آ جائے گی۔ عبدال صاحب کا احسان ہے کہ ہماری بیٹی سے ملا دیا ہے، ورنہ یہ در در کی ٹھوکریں کھاتی اور خدا جانے اس کا کیا حشر ہونا تھا۔ امی جان نے کہا۔ امی جان ایک خدا ترس عورت تھیں۔ اچانک ستیلی بیٹی کا سامنے آ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہی تھی، مگر اس خدا کی بندی نے اف نہ کیا اور نہ کوئی شکوہ کیا، بلکہ آگے بڑھ کر شمع کو گلے سے لگا کر بولی، تم پہلے بھی جب یہاں رہ رہی تھی تو میری بچی بن کر رہ رہی تھی، آج بھی میری بیٹی ہو۔ اب تو یہ تمہارے ابو کا گھر ہے، لہٰذا حق سے رہنا ہے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی کے ان الفاظ نے ڈری سہمی شمع کے بدن میں نئی روح پھونک دی۔ وہ پھر سے جی اٹھی جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو، تاہم مجھ سے ابھی تک خوفزدہ تھی۔ امی جان نے مجھے فون کر کے سمجھا دیا کہ دل آرام، شمع نے مجھے ساری بات بتا دی ہے۔ اس روز وہ تمہارے لیے سالگرہ کا تحفہ لینے گئی تھی، تم نے ناحق اس کو باتیں سنائی اور دل دکھایا۔ اب آؤ تو ذرا اپنے ذہن کو صاف کر کے آنا۔ شکر کرو کہ اس دنیا میں تم بالکل اکیلی نہیں ہو، تمہاری ایک بہن بھی ہے۔ جب میں نہ رہوں گی تو یہی تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی ہوگی۔ میں تو پہلے ہی اس کے لیے پریشان تھی، پتہ چلا کہ میرے پیارے ابو کی حقیقی بیٹی ہے تو ملنے کو بے قرار ہوگی، جاتے ہی گلے لگ گئی اور اس سے معافی مانگی۔ وہ میری بڑی بہن تھی، لہٰذا معافی مانگنا میرا فرض بنتا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، ہم بہنوں میں پھر کبھی تلخ کلامی نہیں ہوئی، ہمیشہ پیار و محبت سے ملتے ہیں۔ اب تو شمع آپا کی شادی ہو چکی ہے اور وہ 4 بچوں کی ماں ہے۔
والد صاحب ان کی شادی اپنے ہاتھوں سے کر گئے تھے۔ جب شمع اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہے تو رونق آ جاتی ہے۔ میرا گھر خوشیوں سے چہکنے اور مہکنے لگتا ہے۔ ہمارے والدین کی وفات کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد سے تو اور بھی زیادہ میں اپنی بہن کی قدر کرتی ہوں کہ اب یہی میرے لیے والدین کی جگہ ہے۔ بہن اور دوست ہی نہیں، میرے دکھ سکھ کی ساتھی اور غم گسار بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔